کر کے اپنی ماں کے پیٹ سے آئے. کتنی عمر تھی ابھی؟ 4 سال 4 مہینے 4 دن کی مدت. اور آج کل کے بچوں کا حال، موبائل رکھا پب جی چل لیا. 2 سال کی عمر ہے ابھی، موبائل ہاتھ میں، بغیر موبائل کے کھانا ہی نہیں کھاتا، بغیر موبائل کے اسکول ہی نہیں جاتا، بغیر موبائل کے کسی کام کو کہہ دو تو سنتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں نے سکھایا ہی موبائل چلانا ہے. اگر ماں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تو بیٹا قرآن پاک کی تلاوت سیکھ کر کے آتا. تو یہ بچوں کے اوپر ماؤں سے اثر پڑتا ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کو تعلیم بھی سکھایا کریں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیا کریں. لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ نے ضد کی کہ میں مدینہ شریف جاؤں، مکہ شریف جاؤں، لیکن گھر والوں کی اجازت نہیں ہوئی. گھر والوں کی اجازت نہیں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا، آپ کو وہ مرتبہ عطا کیا کہ آپ نے اپنے گھر کی دیوار پہ چڑھ کر کے کعبہ شریف کا دیدار کر لیا، کعبے کا طواف کر لیا تھا، کعبے کا دیدار کر لیا تھا. بچپن کے عالم میں ہی آپ نے کعبے کا دیدار کر لیا. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. لیکن جب آپ بڑے ہوئے تو کسی نے آپ سے پوچھا، عبد القادر بچپن میں تھے تو تمہارا مرتبہ وہ تھا کہ تم نے اپنے گھر سے کعبے کا دیدار کیا تھا، کعبے کا دیدار کیا تھا. یا حضور غوث پاک اب بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا مرتبہ عطا کیا، آپ کتنے بڑے منصب پر فائز ہو گئے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سننا چاہتے ہو تو سنو کہ جب میں بچپن میں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ مرتبہ عطا کیا تھا کہ میں نے اپنے گھر سے کعبے کا دیدار کر لیا تھا. لیکن اب جب میں بڑا ہو گیا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ اب میں نہیں بلکہ کعبہ خود میرے گھر کا طواف کرتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا. عشق محبت، عشق محبت، یا رسول اللہ، دیکھو ہمارے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان. کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا. چھوٹے تھے تو گھر سے کعبے کا دیدار کیا، لیکن اب جب بڑے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا کیا کہ اب انہیں جانے کی ضرورت نہ پڑی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصب پر فائز کر دیا کہ خود کعبہ آپ کے گھر کا طواف کرتا ہے. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. آپ کے نانا جان کے دروازے پر ایک عورت آئی، آ کر کے رونے لگی، اپنے بچے کو گود میں لے کر کے آئی، آ کر کے کہنے لگی بابا میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، یہ میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، ہاسپٹل لے کر کے جا رہی تھی، راستے میں انتقال ہو گیا. میرے شوہر کا انتقال میرے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن اب یہی میرا آخری سہارا تھا، یہی میرے بڑھاپے کی لاٹھی تھی، یہی ختم ہو گیا، اب میرا سہارا کون بنے گا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا لے لیا، زندگی تھی ختم ہو گئی، جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ضرور ہے، چلا گیا، عمر ختم ہو گئی، وقت ختم ہو گیا، چلا گیا. آپ کہنے لگے جب ختم ہو گیا تو بات ختم، کہنے لگی پھر کیوں اب بیٹھیے، اب کیوں؟ تو کہنے لگی حضور یہ تو مجھے بھی پتا ہے، لیکن آپ کا دروازہ وہ ہے کہ سب کے بگڑیاں یہاں سے بنتی ہیں، آپ کے دروازے سے دامن بھرا کرتے ہیں، آپ کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، میں بھی اپنا دامن لے کر کے آئی ہوں، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں آتی کیوں، اسی لیے تو آئے ہوں. تو آپ اتنا کہہ کر کے چلے گئے اندر. اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے باہر آئے، حجرے سے نکل کر کے آئے، آپ نے دیکھا کہ اس عورت کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوارا نہ ہوا، کیونکہ آپ اس نبی کے نواسے ہیں کہ جس نے کبھی کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا گوارا نہ کیا، کبھی کسی کے دل کو نہ دکھایا، بلکہ روتوں کو ہنسانے کے لیے آئے تھے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو گوارا نہ ہوا کہ کوئی میرے
سامنے روئے، آنسو ٹپک رہے تھے جب آپ نے دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ، میرا بچہ، میرا بیٹا، میرا چاند، میرا چاند، میرا لال، میرا لخت جگر۔ تو آپ نے دیکھا، دیکھ کر کے کہا مائی تمہارا بچہ تو حرکت کر رہا ہے، تمہارا بچہ تو حرکت کر رہا ہے، دیکھو۔ بوڑھی نے جب چادر ہٹا کر کے دیکھا تو واقعی وہ بچہ حرکت کر رہا تھا۔ بول دو یار سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، بچپن کا عالم ہے بھی۔ بوڑھی نے چادر کو ہٹایا چہرے سے، بچہ حرکت کر رہا تھا۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان حجرے سے باہر نکل کر کے آئے، دیکھا کہ بچہ سانسیں چل رہی ہے، تو آپ نے کہا عبد القادر تم نے خدا کی تقدیر کو بدل دیا، خدا نے اس کو موت عطا کر دی تھی لیکن تم نے اس کو زندہ کر دیا، اس کی سانسیں چل رہی ہے، تم نے خدا کی تقدیر کو بدل دیا۔ عبد القادر تم نے یہ کیا کیا؟ آپ کے نانا جان کو غصہ آیا، غصے میں چھڑی اٹھائی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آگے آگے بھاگ رہے ہیں، آپ کے نانا جان چھڑی لے کر کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبرستان سے گزرے، جب قبرستان میں آپ کا داخلہ ہوا، قبرستان میں جب آپ بھاگ رہے تھے آپ نے آواز لگائی او قبرستان کے مردوں، دیکھو نانا جان جلال میں آ گئے ہیں، اٹھو اور بھاگو، نانا جان چھڑی لے کر کے آج جلال میں آ گئے ہیں۔ آپ نے اتنا کہنا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اس قبرستان کے 300 مردے اٹھ کر کے آپ کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ کی آواز پر، آپ کے آواز پر قبرستان کے 300 مردے اٹھ کر کے بھاگنے لگے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، دیکھو ہمارے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔